بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ماہ ذی قعدہ کا آج آخری دن ہے۔ کل سے انشاءاللہ ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہوگا۔ ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ محرم سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی فضیلت عام طور پر ہم لوگ دو چیزوں سے جانتے ہیں۔ ایک تو حج کی وجہ سے، دوسرے قربانی کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اس کو عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی۔ مفسرین نے وہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدا کے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ان 10 دنوں میں، سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے ابتدا کے 10 دن ہیں، اور ان دنوں میں کیا جانے والا عمل سال بھر کے کسی بھی دنوں میں کیے جانے والے دنوں کا کاموں سے افضل ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ ان دنوں میں جو نیک عمل کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اور کوئی عمل اس کے مساوی نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب جہاد سے بھی زیادہ ہے؟
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں البتہ وہ آدمی جو اپنی جان اور مال کو لے کر جہاد میں نکلا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جان اور مال دونوں کو قبول کر لیا ہو، یعنی وہ شہید ہو گیا اور اس کا مال بھی اسلام کی سربلندی میں لگ گیا ہو، وہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جہاد میں گیا اور واپس آ گیا، وہ شہید نہیں ہوا، تو ماہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال اور ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کو جہاد میں جا کر واپس جو ثواب لے کر آتا ہے مجاہد، اس سے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 10 دنوں کے اعمال میں عطا فرماتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی راتیں افضل ہیں، آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، جسے آخری 10 دن کی جو راتیں ہیں، وہ راتیں افضل ہیں، اور ذی الحجہ کے دن افضل ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کی راتیں افضل ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اسی طرح ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہیں، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سوائے شب قدر کی رات، جو شب قدر ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر اور کوئی رات ان 10 راتوں سے افضل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر۔ تو یہ 10 دن میں اس کی راتیں بھی افضل ہیں، اس کے دن بھی افضل ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی 9 روزے رکھ لیتا ہے، چاند دیکھنے سے لے کر عرفے کے دن تک، تو وہ رکھ سکتا ہے، بڑا ثواب ہے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر ہر آدمی کو چاہیے کہ جتنا اس سے ممکن ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ ذکر میں کیا پڑھے؟ کثرت کے ساتھ چوتھا کلمہ پڑھے، جس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، یا پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت کے ساتھ اسے پڑھیں۔ جتنا ثواب کمانا چاہے تو بغیر زیادہ محنت کے ثواب ملتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ مشقت والا کام اللہ نے ہمارے ذمے نہیں رکھا ہے۔ اگر ہو سکا تو روزے رکھ لو، 9 نہیں رکھ سکتے 2-3 رکھ لو، یا وہ بھی نہیں ہو سکتا تو عرفے کا روزہ رکھ لو۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب حاجیوں کا عرفہ اور ہمارا عرفہ ایک دن کے فرق سے ہوتا ہے، کیا کریں؟ چاند وہاں نظر آ چکا ہے، ہمارے پاس نظر نہیں آیا۔ رمضان وہاں ایک دن پہلے شروع ہو جاتا ہے، اور عید بھی ان کی ایک دن پہلے ہو جاتی ہے، ہمارے پاس چاند ایک دن بعد نظر آتا ہے۔ تو اگر آپ چاہو تو 2 روزے رکھ لو، کہ جس دن یوم عرفہ ہوتا ہے حاجیوں کا، اس دن کا بھی روزہ رکھ لو، اور اس کے بعد کے دن کا بھی روزہ رکھ لو، کیونکہ یہاں عرفے کا دن ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان 9 دنوں کے اندر آدمی کو چاہیے کہ ایک تو روزے رکھ لے،
حالانکہ نفل روزے ہیں لیکن فضیلت والے روزے ہیں۔ البتہ عرفے کے روزے کے دن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے کی وجہ سے 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بہت فضیلت والا روزہ ہے، لیکن یہ روزہ یہاں کے عرفے کے دن رکھے۔ اگر ایک دن پہلے بھی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رکھیں، یہ بھی رکھیں، کیونکہ ہمارا عرفہ، وقوف عرفہ کا جو دن ہے اس سے الگ ہوتا ہے، لہذا اس دن بھی رکھ لیجئے، ایک دن بعد میں بھی رکھ لیجئے، دونوں کی بھی گنجائش ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے ان دنوں میں، ان 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تہلیل و تسبیح دونوں چیزیں، تہلیل و تحمید، یہ دونوں چیزیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، سبھی کو یاد ہے، ہر سال پڑھتے ہیں، تو یہ چلتے پھرتے آدمی پڑھتے رہے، جب یاد آیا پڑھے، جس وقت یاد آیا پڑھے، جب موقع رہا پڑھے۔ تو یہ 2 کام ہیں، ایک تو روزے رکھنا، دوسرا تحلیل اور تحمید بیان کرنا، تیسرا جتنا ممکن ہو سکے کار ثواب کرنا، اچھے کام کرنا، ہو سکا تو رات کو کچھ دیر اللہ کی عبادت کرنا، کیونکہ بطور خاص اللہ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ 3 باتوں کا لحاظ رکھیے کہ تسبیح پڑھنا، روزے رکھنا، اور جتنے اچھے کام ہو سکتے ہیں وہ اچھے کام جس سے ثواب حاصل ہوتا ہو وہ کام کرنا، اور ہو سکتا ہو تو راتوں کے وقت میں کچھ دیر عبادت کر لینا۔ تو یہ 4 کام کرنا ہے۔ 5واں کام ہے قربانی دینا۔ 10ویں دن قربانی دینے کا حکم ہے۔ کچھ مسائل ہیں قربانی کے، اس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کی نماز الگ رکھی ہے۔ گھر میں 5 افراد رہتے ہیں تو 5 کی نماز الگ ہے۔ باپ اپنی نماز پڑھتا ہے، ماں اپنی نماز پڑھتی ہے، بیٹا اپنی نماز پڑھتا ہے، بہو اپنی نماز پڑھتی ہے، بیٹی اپنی نماز پڑھتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو 5 روزہ رکھتے ہیں۔ حج کا موسم آیا، اللہ نے مال دیا ہے تو ہر ایک کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا حج ہو جائے۔ بالکل اسی طرح سے گھر میں جتنے افراد پر زکوٰۃ فرض ہے، جتنے افراد پر زکوٰۃ فرض ہے، جیسے باپ پر زکوٰۃ فرض ہے، ماں پر زکوٰۃ فرض ہے، بیٹے پر زکوٰۃ فرض ہے، بیوی پر زکوٰۃ فرض ہے، اتنے لوگوں کے اوپر انڈیویجلی قربانی واجب ہے۔ نماز الگ تو قربانی بھی الگ، روزہ الگ تو قربانی بھی الگ۔ تو جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ گھر میں جتنے افراد کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اتنے لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی بھی واجب نہیں ہے؟ نہیں، مسئلہ اس کا صدقہ فطر کی طرح ہے. اس کا مسئلہ صدقہ فطر کی طرح ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن معذور اور مجبور بھی نہیں ہے، کھاتا پیتا آدمی ہے، البتہ کیوں؟ زکوٰۃ تو سیونگ کے اوپر آتی ہے، سیونگ کے اوپر آتی ہے، سونے چاندی پر آتی ہے، مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے. لیکن صدقہ فطر کے لیے زکوٰۃ فرض ہونا ضروری نہیں ہے. اور قربانی کا مسئلہ بھی صدقہ فطر کی طرح سے ہے. وہ کیسا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس کے پاس سیونگ نہیں ہے، اور سیونگ نہیں ہے تو لہذا زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن ایک دوسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس ضروریات زندگی کا جو سامان آدمی کا ہوتا ہے، اس کے پاس روزانہ یوز کرنے کی چیزوں سے زیادہ چیزیں ہیں. مثلا ایک آدمی کا ذاتی مکان ہے لیکن اس کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے، چاہے وہ مکان کی قیمت 50 لاکھ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ تو نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں البتہ وہ آدمی کے پاس، کسی آدمی کے پاس 2 مکان ہیں یا ایک مکان ہے ایک پلاٹ ہے، تو اب اس کی ضرورت سے زیادہ ایک چیز اس کے پاس ہے. ایک مکان میں رہتا ہے، ایک پلاٹ اس نے خرید لیا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو لیکن وہ زیادہ ہے. ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس ایک مکان میں رہتا ہے، ایک مکان کرائے کو دیا ہوا ہے، یا نیچے رہتا ہے اوپر کرائے کو دیا ہوا ہے، تو ضرورت سے زیادہ اس کے پاس ایک فلیٹ ہے نہیں ہے، اس کے پاس ہے. اسی طرح ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک یوز کرتا ہے ایک رکھی ہوئی ہے، یا ایک یوز کرتا ہے ایک کرائے پہ چلاتا ہے. تو ضرورت سے زائد چیز جس اس کے پاس ہے، چاہے وہ مکان کی شکل میں ہو، چاہے وہ پلاٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ گاڑی کی شکل میں ہو، یا گھر میں رکھے ہوئے سامان کی شکل میں ہو. اب گھر میں رکھا ہوا سامان کیا ہو سکتا ہے؟ وہ چیزیں جو روز یوز کرتے ہیں، وہ تو ہماری ضرورت ہے، لیکن کچھ برتن ہے جو اوپر رکھے ہوئے ہیں، کچھ قیمتی بستر ہے جو اوپر رکھے ہوئے ہیں، کچھ قیمتی پردے ہیں جو اوپر رکھے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے پاس 2 سیٹ ہیں، ایک یوز کر رہے ہیں ایک رکھے ہوئے ہیں. تو یہ رکھی ہوئی چیزوں کی مالیت اگر ان سب کو جوڑ لیا جائے، ان سب کو ملا لیا جائے، اگر یہ پوری چیزیں مل کر اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کی بن جاتی ہے، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کی ان کی قیمت بنتی ہے، وہ گھر میں رکھے ہوئے جتنی زائد چیزیں ہیں اگر ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے بقدر بنتی ہے تو اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. تو قربانی واجب ہونے کے لیے زکوٰۃ فرض ہونا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کی شرائط الگ ہے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے، زکوٰۃ میں کیا ہے کہ کسی آدمی کے پاس مال آئے، اس پر 1 سال گزرے، یا سونا آئے 1 سال گزرے، چاندی پر 1 سال گزرے، تجارت پر 1 سال گزرے تو زکوٰۃ ہے. لیکن ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس قربانی کے دنوں میں پیسہ آیا، جیسے عید کے دن آیا، عید کے دوسرے دن آیا، عید کے تیسرے دن آیا، یہ 3 دن قربانی کے ہیں. ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اگر اس کے پاس پیسہ آیا اور اتنا پیسہ آیا جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے تو اس کو قربانی کرنا لازم ہو جاتا ہے. عام طور پر ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے
کہ ایک جانور گھر میں کٹ جاتا ہے، مثلا بکرا کٹ گیا، بولے ہماری قربانی ہو گئی بھائی. کیوں؟ گھر میں بکرا کٹ گیا لہذا قربانی ہو گئی. سوال یہ ہے کہ کس کی قربانی ہوئی؟ باپ کی ہوئی، ماں کی ہوئی، بہو کی ہوئی، بیٹے کی ہوئی، بیٹی کی ہوئی، قربانی ہوئی کس کی؟ قربانی تو ہوئی ہے. آزو بازو والوں کو پتا چلا کہ بھائی بازو والے قربانی دیے ہیں، وہ تو پتا چل گیا کہ آپ کے گھر میں بکرا کٹا ہے، لیکن قربانی ادا کس کی ہوئی؟ کس کی قربانی ہوئی؟ باپ کی یا ماں کی؟ بیٹے کی یا بہو کی؟ یہ جو تصور ہے کہ ایک جانور ذبح کر دو پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ نے نماز الگ رکھا، روزہ الگ رکھا، زکوٰۃ الگ رکھا، حج الگ رکھا، قربانی بھی الگ ہے. قربانی بھی الگ ہے. لہذا ہر آدمی اپنے گھر کے لوگوں کی مالی حیثیت کا جائزہ لے. گھر کا بڑا ہے تو وہ اپنے اس کے حصے میں کیا کیا ہے، اس کے قبضے میں کیا کیا ہے، کتنا پیسہ میرے پاس ہے. اگر اتنا پیسہ ہے کہ جس سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ اگر واجب ہوتی ہے تو قربانی، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو قربانی تو واجب ہے ہی. پھر دیکھنا ہے کہ بیوی کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا کیا ہے. اگر بیوی کے پاس اتنا سونا یا اتنی چاندی ہے جس سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. پھر بہو کا دیکھے، پھر بیٹے کا دیکھے. اگر یہ چاروں پر زکوٰۃ فرض ہے تو چاروں پر قربانی واجب ہے. ان چاروں پر قربانی واجب ہے. اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو پھر ضروریات زندگی کا سامان دیکھیں کہ بھئی میرے حصے میں ایک مکان ہے، میرے اوپر میرے پاس کوئی پلاٹ ہے کیا، یا میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں کیا، یا بھی گھر میں رکھا ہوا سامان ضرورت سے زیادہ ہے کیا، اور ہے تو وہ سامان کس کا ہے؟ شوہر کا ہے، بیوی کا ہے، بہو کا ہے، بیٹے کا ہے، کس کا ہے؟ ان سب کا حساب کر کے آپ کو اپنے گھر میں قربانی دینا ہے. صرف ایک حصہ کسی بڑے جانور میں لے لینا یا ایک بکرا ذبح کر کے مطمئن ہو جانا کہ صاحب ہمارے گھر میں قربانی ہو گئی. قربانی جس کے نام سے ہوئی ہے اس کے ذمے سے تو قربانی ختم ہو گئی، لیکن باقی لوگ گھر کے، باقی لوگوں کی قربانی تو باقی رہے گی. باقی لوگوں کی قربانی تو باقی رہے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحب حیثیت قربانی نہ کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر قربانی واجب تھی، قربانی نہیں کیا. کیوں؟ بعض لوگ ایزی لے لیتے، چلتا بھائی، ولیمے کو نہیں لیا، اتنا ایزی چل جاتا. سانچک کو ایزی نہیں لیا، مہندی کو ایزی نہیں لیا، جماگی کو ایزی نہیں لیا، چھٹی چھلے کو ایزی نہیں لیا، قربانی کو ایزی لے لیا. جو آدمی، جو شخص جس کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس نے قربانی نہیں کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے، وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے، وہ نماز نہ پڑھے ہمارے ساتھ. وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہماری صفوں میں کھڑا ہو سکے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے. حضور نے فرمایا مت آؤ عیدگاہ کو ہماری. اتنی سخت وعید ہے. لہذا ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے اور اس کے بعد قربانی کرنے کی کوشش کرے. ایک مسئلہ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے گھرانوں میں جب مالی حالات اچھے ہوتے ہیں پہلی مرتبہ، تو بعض گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ ہم قربانی کرنے جاتے ہیں، ہماری مالی حیثیت اچھی ہو گئی، اب ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں.
تو قربانی کس کے نام سے کرے؟ بیٹا کمانے لگ گیا تھا، باپ کے فائنانشل حالات ٹھیک نہیں تھے، کبھی قربانی نہیں ہوئی گھر میں۔ اب فائنانشل حالات بہتر ہوئے ہیں، اب اس سال قربانی کرنا ہے تو قربانی کس کے نام سے کرے؟ تو بیٹے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھئی ابا کے نام سے کرے، یا بیٹے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ امی کے نام سے کرے، یا بحیثیت امتی ہونے کی خواہش ہوتی ہے کہ حضور کے نام سے کرے۔ اور ایسا بہت سے گھرانوں میں ہوتا ہے۔ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر میں کما رہا ہوں اور سیونگ میرے پاس ہے، ابا کے اکاؤنٹ میں کوئی سیونگ نہیں ہے، امی کے پاس سونا چاندی کچھ نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، دونوں کے پاس نہیں ہے، میں جاب کرتا ہوں، میں نوکری کرتا ہوں اور سیونگ میرے پاس ہے، تو قربانی کس کے اوپر واجب ہوگی؟ ابا پر یا امی پر یا مجھ پر؟ کس کے اوپر واجب ہوگی؟ میرے اوپر واجب ہوگی، میرے اوپر واجب ہوگی۔ ابا پر واجب نہیں ہے، امی پر واجب نہیں ہے، میرے اوپر واجب ہے۔ تو قربانی کس کے نام سے ہونا چاہیے؟ کس کے نام سے ہونا چاہیے؟ میرے نام سے ہونا چاہیے۔ قربانی میرے نام سے ہوگی گھر میں، کیوں؟ واجب میرے اوپر ہے۔ ابا کو پوچھ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ابا پر واجب ہی نہیں ہے۔ امی کو کوئی پوچھ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، کیوں؟ اس لیے کہ امی پر واجب نہیں ہے۔ نہیں، میری خواہش ہے کہ میں ابا کے نام سے کروں، امی کے نام سے کروں، تو ضرور کرو، لیکن 3 کرو، ایک اپنی، ایک اپنے والد کی، ایک اپنی والدہ کی۔ اپنی چھوڑ کر والد کے نام سے یا والدہ کے نام سے قربانی کرنا، جن کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ان کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، اور جس کے اوپر واجب ہے وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، جن کے اوپر واجب نہیں ہے وہ قربانی کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کی خواہش ہے کہ ابا کے نام سے بھی ہو، امی کے نام سے بھی ہو، اور آپ کے پاس آپ کے فائنانشل حالات اتنے اچھے ہیں کہ آپ تینوں کے نام سے کر سکتے ہیں، کریے، پوری امت کے نام سے کریے، کون منع کر رہا آپ کو؟ لیکن اپنی کرتے ہوئے، اپنی چھوڑ کر نہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ غلطی حج کے معاملے میں بھی کرتے ہیں۔ کماتا ہے بیٹا مثلا، اور اس کے بعد پیسہ جمع ہو گیا، اب جیسے ہی اس کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ جمع ہو گیا جس سے آدمی کے حج کے سفر کے اخراجات کو اٹھا سکتا ہے، اب حج فرض ہو گیا اس کے اوپر، جاتا نہیں، بیٹا حج کو نہیں جاتا، وہ کمانے والا حج کو نہیں جاتا، بولے امی ابا کو بھیج کر ان کو حج کرا کر اس کے بعد میں حج کروں گا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ امی ابا کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، پھر ان پر حج ہی فرض نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کو حکم دیا کہ تو حج کر، لیکن وہ بیٹا جاتا نہیں، بولے نہیں امی سے پہلے ہم کیسا حج کریں گے، ابا سے پہلے حج کیسا کریں گے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ سیونگ کس کے پاس ہے؟ بیٹے کے پاس ہے۔ حج کس کے اوپر فرض ہوا؟ بیٹے کے اوپر فرض ہوا۔ حج کون کرے؟ بیٹا کرے۔ ہاں، آپ کا حج ادا ہو گیا، اب آپ کی خواہش ہے ماں باپ کو کرانا، ہر سال کرائیے، کون منع کر رہا؟ لیکن جس کے اوپر حج فرض نہیں ہے انہیں بھیجا جاتا ہے کہ آپ جائیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ سے پہلے ہم اگر حج کو جائیں گے تو یہ بے ادبی ہوگی۔ کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ اسی طرح ماں باپ کی قربانی نہ کر کے اپنی قربانی کرنا یہ بے ادبی ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ایسے ہی ہے۔ قربانی کے پیسے میرے پاس ہیں، قربان واجب میرے اوپر ہوئی، میں اپنی قربانی کروں گا۔ بولے امی ابا کیا سمجھتے کہ
یہ سمجھنے سمجھانے والی چیز تھوڑی ہے، یہ ادب کا مقام نہیں ہے، یہ فرض اور واجب کے ادا کرنے کا مقام ہے۔ لہذا یہ باتیں ذہن میں رکھیں، یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہوں فری میں، بہت سے ماں باپ ناراض ہوتے ہوں، خوشی سے ناراض ہونے دیجئے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ناراض ہوتے ہیں خوشی سے ناراض ہو، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ ہر ایک کے اختیارات کا ایک دائرہ ہے، لمٹ ہے۔ ماں باپ ان لمیٹڈ اختیارات کے مالک نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر ان کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ کونسلر ہے تو پورے حیدرآباد کا کونسلر ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ ایم ایل اے ہے، پورے حیدرآباد کا ایم ایل اے ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ ایم پی ہے کیا پورے حیدرآباد کا ایم پی ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ ایک ایریے تک وہ ایم پی کہلاتا ہے، ایک ایریے تک ایم ایل اے کہلاتا ہے، ایک ایریے تک کونسلر کہلاتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہے، اس دائرے تک ہی اس کے اختیارات چلتے ہیں۔ ایسے ہی ماں باپ کے بھی اختیارات کی ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ پہ جا کر ان کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے اختیارات میں ماں باپ مرہم ماں باپ ہیں۔ آپ اللہ کے اختیارات میں مداخلت کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ کیا آپ رسول کے احکامات میں مداخلت کریں گے؟ نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ مثلا ایک بات کا حکم ہے اللہ کا کہ کرو، ماں باپ بول رہے نہیں کرو، ہم بول رہے نہیں کرنا چاہیے۔ کون ہے تم؟ اب اللہ کے سامنے تم کون ہے؟ نبی فرما رہے ہیں کرو، ماں باپ کہہ رہے ہیں مت کرو۔ تو وہاں ہم سوال کر سکتے ہیں کہ آپ فیصلہ کرو، آپ بڑے ہیں یا اللہ بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں؟ آپ کی مانوں یا اللہ کی مانوں؟ آپ کی مانوں یا نبی کی مانوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اللہ کو ناراض کر کے بندے کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ مخلوق کی اطاعت رب کو ناراض کر کے نہیں کی جا سکتی۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پہلی قربانی ماں باپ کے نام سے، پہلا حج ماں باپ کے نام سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا تصور یہ ہے پہلی قربانی ہے بھائی بکرا کاٹنا چاہیے، یہ حصہ لینا درست نہیں ہے، یہ سوچ بھی درست نہیں ہے، یہ سوچ بھی درست نہیں ہے۔ حصے کی گنجائش ہے حصہ لے لے، بکرے کی گنجائش ہے بکرا لے لے۔ یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں لہذا پہلی مرتبہ بکرے سے آغاز کرنا، یہ آپ کا شوق ہے، اسلام کا حکم نہیں ہے۔ یہ آپ کا شوق ہے، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ ہاں یہ پسندیدہ ہے کہ جانور اچھا ہونا چاہیے، جانور اچھا ہونا چاہیے، گھٹیا جانور نہیں ہو، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو اور جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور ہو۔ جتنا پیسہ آپ لگا سکتے ہیں بغیر دکھاوے کے جذبے کے جانور خریدیں۔ دوستو اللہ کی ذات بہت غیرت ہے، غیور ہے، اللہ کی ذات بہت غیور ہے۔ ملاوٹ کو اللہ گوارا نہیں کرتا ہے، ملاوٹ نہیں گوارا ہے۔ رتی برابر ملاوٹ اگر انسان کرتا ہے اللہ اسے رد کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ جانور لانے کے بعد قیمت کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں۔ مت کیجیے ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال بھی گیا ہاتھ کچھ نہیں آیا، مال بھی چلے گیا اور اللہ راضی بھی نہ ہوا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ جانور جب آپ خریدیں اچھا جانور خریدیں،
عام طور پر لوگ سستا حصہ کہاں ہے، سستا حصہ کہاں ہے، سستا حصہ کہاں ہے، یہ تلاش میں رہتے ہیں۔ ارے بھائی، ایک حصے میں کم اور زیادہ میں صرف 1000 روپے کا فرق ہوگا، یا چند 100 کا فرق ہے، کہیں 500 کم ہے، کہیں 500 زیادہ ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ اچھے سے اچھا جانور میں ذبح کروں، اچھے سے اچھا جانور میں ذبح کروں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے کو ذبح کرنے چلے گئے۔ ہمارے لیے تو جانور کا حکم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم تھا۔ 80 برس کی عمر میں بیٹا ہوا تھا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اتنے انتظار کے بعد بیٹا ہوا، بیٹا ہونے کے بعد حکم ہوا لے جا کے ان کو بے آب و گیا میدان مکے میں چھوڑ آؤ۔ ملک شام سے نکلے، سیریا سے نکل کر لا کر مکے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ کوئی انسان نہیں بچتا تھا، صرف ایک دودھ پیتا بچہ اور ماں دونوں ہیں۔ کوئی پرندہ وہاں پر پر بھی نہیں مارتا تھا، اس لیے کہ مکہ صرف پہاڑیوں کی بستی تھی، وہاں پرندوں کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا، لہذا وہاں پرندے بھی نہیں رہتے تھے۔ بیوی ہے اور معصوم بچہ ہے، چھوڑ کے چلے جائیں۔ بچہ بڑا ہوا تو حکم ہوا کہ ابراہیم ان کو ذبح کرو۔ حکم بھی ڈائریکٹ نہیں دیا اللہ نے، انڈائریکٹ حکم دیا۔ ڈائریکٹ کوئی فرشتہ وہی لے کے نہیں آیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے، خواب دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کرتے ہوئے۔ 3 دن تک خواب دیکھا۔ بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کرتے ہوئے۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ کیا رائے ہے تیری اس بارے میں؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں، لہذا کیا رائے ہے تیری اس بارے میں کہ اس خواب کو میں حقیقت میں بدلنا چاہتا ہوں، تجھے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ سوچ کے دیکھیے، اگر یہ حکم باقی رہتا تو ہم لوگ باقی رہتے؟ کبھی کا ہمارا باپ ہمیں ذبح کر دیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں کی ہے ہمارے اوپر، لہذا بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے قربانی نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا وہ قرضہ ہے، قربانی کرنا کیا؟ $3500 روپے کے لیے مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں ہم لوگ۔ کوئی راستہ بتا دیجئے تاکہ بندوق آپ کے کندھے پر رہے، گولی ہم چلائیں اور فائدہ ہمارا ہو جائے۔ کبھی کسی نے آج تک آ کر نہیں پوچھا۔ مجھے شاید اس مسجد میں خطابت کرتے ہوئے 28 سال ہو گئے ہیں، 28 سال سے میں یہاں خطابت کر رہا ہوں، کسی نے آ کر کبھی نہیں پوچھا مجھے قرضہ ہے، ولیمہ کرنا یا نہیں کرنا۔ کسی نے نہیں پوچھا آج تک۔ لیکن 3500 روپے کے لیے آ کر پوچھتے ہیں کہ قرضہ ہے، قربانی کرنا نہیں کرنا۔ آپ سوچئے، آخرت کے کھاتے میں جمع کرنے ہم تیار ہیں کیا؟ کیوں اتنی بخل ہمارے مزاج میں؟ اچھا، وہ ثواب ہم ہی کو ملنے والا ہے مرنے کے بعد، ہمارے ہی کھاتے میں وہ ثواب جمع ہونے والا ہے، کیوں ہم اللہ کی راہ میں دینے میں اتنا پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ کتنے؟ 100 اونٹ
جس میں سے 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا، باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا۔ ان حالات میں جبکہ نبی کے گھر سے کبھی جواب آ رہا ہے کہ آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 3 چاند آسمان پر دیکھ لیتے ہم، ہمارے گھر میں کبھی پکانے کی نوبت ہی نہیں آتی، چولہا ہی نہیں جلتا ہمارے گھر میں، کہیں سے دودھ آ گیا، کہیں سے کھجور آ گیا، کسی صحابی نے روٹی بھیج دی، وہی کھا کے ہم زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جب راہ خدا میں دینے کا مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی نے 100 اونٹ ذبح کیے، اور امتی ایک حصے کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہے، مسئلہ پوچھتے پھر رہا ہے۔ شوق سے قربانی کیجئے، شوق سے جانور خریدیے، شوق سے قربانی کیجئے، بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایام تشریق، یہ عید کے یہ ایام نحر 10، 11، 12 فرائض کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے احراق الدم، خون بہانا اللہ کی رضا کے لیے۔ فرائض کے بعد جیسے فرض نمازیں ہیں، یہ فرض ہے ہمارے پر، اس کے بعد سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے زیادہ افضل عمل ہے قربانی کرنا۔ لہذا ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے، اپنا حساب دیکھے اور قربانی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔